معزز سامعین گرامی قدر، قومی اقلیتی کمیشن میں قادیانیوں کی شمولیت کے جو تمام تر معاملات تھے وہ آپ لوگوں کے سامنے میں گاہے بگاہے رکھتا رہا ہوں۔ اس کے بعد کابینہ نے متفقہ طور پر ان کو قومی اقلیتی کمیشن سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اس اثناء میں ہم نے پیر نور الحق قادری صاحب سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ کی ناک کے نیچے یہ کون سے لوگ ہیں، آپ کی وزارت میں ہوتے ہوئے آپ ان کو بے نقاب کیوں نہیں کرتے، جو آپ سے اجازت کے بغیر اس طرح کی سمریاں بناتے ہیں۔ پیر نور الحق قادری صاحب نے ان باتوں کا صحیح طرح جواب تو نہیں دیا، لیکن ندیم ملک کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے ان کے زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ قومی اقلیتی کمیشن کے اندر قادیانیوں کو ڈالنے کے اندر 4-5 وزراء جو کابینہ کے اندر شامل ہیں انہوں نے قادیانیوں کی سہولت کاری کا کردار ادا کیا ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ قادیانی قومی اقلیتی کمیشن کا حصہ بن جائیں۔ یہ پاکستان ہے، یہ وطن عزیز لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر بنا، اس کی بنیاد کے اندر اسلام کا کلمہ، اسلام کی شہادت، جس کی یہ گواہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس ملک کے اندر 5-6 وزیر کابینہ کے اندر شامل ہوں اور وہ قادیانیوں کی سہولت کاری کا کردار ادا کر رہے ہوں اور وہ چاہتے ہوں کہ یہ قومی اقلیتی کمیشن میں شامل ہوں، تو پھر نور الحق قادری صاحب آپ کو بھی چاہیے آپ ان بدبختوں کا نام عوام کے سامنے بے نقاب کریں، تاکہ ساری زندگی عوام کو، پاکستان کے مسلمانوں کو معلوم ہو جائے یہ بدبخت کون سے ہیں جو قادیانیوں کے سہولت کار ہیں۔ ہم غلط اندازے، ہم اپنی طرف سے گمان، ہم اپنی طرف سے بدظنی نہ رکھیں۔ پہلی بات، جن کا آپ نام لیں، ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، عدلیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو تاحیات نااہل کیا جائے، اور پھر پاکستان کی عوام کو بھی ایسے بدبختوں کو کبھی دوبارہ ووٹ بھی نہیں دینا چاہیے جو وفاقی کابینہ کے اندر اتنی انتہا ہو چکی کہ ملک کے اتنے کلیدی عہدوں کے اوپر وہ لوگ فائد ہیں جو قادیانیوں کو قومی اقلیت کا حصہ بنانا چاہتے ہیں کمیشن کا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ میڈیا پہ آ کے واشگاف الفاظ میں ان کے نام بے نقاب کریں تاکہ عوام کو بھی اطلاع ہو۔ دوسری بات، خان صاحب نے لاک ڈاؤن کھولنے کا اعلان کیا ہے، بڑے عرصے کے بعد خان صاحب کا کوئی ایسا فیصلہ آیا ہے جس سے مذہبی طبقہ اور ہم لوگ بھی متفق ہیں۔ خان صاحب کا یہ ویژن اور نظریہ ہم درست سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک تو حفاظتی تدابیر ویسے نہیں کر سکتا، اور پھر حفاظتی تدابیر کرنے والوں نے اپنا انجام خوب دیکھ لیا۔ جب تک اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہیں ہوتا، انسان بیماریوں سے، وباؤں سے، آزمائشوں سے نہیں بچ سکتا۔ ہم خان صاحب کے اس لاک ڈاؤن کے کھولنے کے فیصلے کی تحسین بھی کرتے ہیں، تائید بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں خان صاحب یہ جو جزوی لاک ڈاؤن آپ نے کھولا ہے جن صنعتوں کے اندر، اس صنعت میں نہیں لیکن اللہ کے عبادت خانوں کے اندر یہ جو مساجد ہیں ان میں سے بھی مکمل لاک ڈاؤن پورے ملک میں ختم کر دیجئے انشاءاللہ۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اللہ کی قسم پاکستان کیسے ترقی کرے گا آپ نے کبھی غور نہیں کیا۔ آج مادیت کے پیچھے بھاگنے والے حکمران نہیں سمجھ سکے کہ دنیا کے اندر قوموں کا عروج و زوال کس وجہ سے ہوتا ہے۔ زیادہ پرانی بات ہے، اس وطن عزیز کو بنانے سے قبل ہمارے آباء و اجداد نے صرف ارادہ کیا، صرف نیت کی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے وطن کا ایک ٹکڑا دے دیا۔ عرب کی طرف غور کیجئے، 100 سال نہیں گزرا وہاں کے عربوں نے لا الہ الا اللہ کی نیت کی، عرب 2 حصوں میں تقسیم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو بھی بادشاہت دی، پاکستان عجموں کو بھی بادشاہت دی۔ کس بنیاد کے اوپر؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر صرف نعرہ لگانے سے، اگر صرف ارادہ کرنے سے اللہ تعالیٰ زمین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے حکومت دیتا ہے تو ایمانداری سے بچائیے۔ آج میں حکمرانوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے آپ نے دنیا کا ہر نظام آزما لیا، ایک مرتبہ مادی طور پہ ہی چلو سمجھ لیجئے، معاشی طور پہ ہی سمجھ لیجئے کہ یہ بھی ایک ماڈل ہے۔ آپ بھی تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ بھی تو اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں۔ دیکھیے کتنی عام فہم بات ہے، قاتل قتل کرے اس کی سزا کیا ہے؟ موت۔ آپ نے بھی موت دینی ہے، آپ نے بھی پھانسی لگانی ہے۔
اگر آپ اس قاتل کی سزا کو، قتل موت تو آپ نے بھی دینی ہے، قصاص کہہ دیں لوگوں کے سامنے سر عام اسلامی طور پہ اس کو ٹانگ دیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس دھرتی کے اوپر، جس زمین کے اوپر اللہ کی ایک حد کو قائم کیا جاتا ہے، 40 دن لگاتار رحمت کی بارش، زحمت کی نہیں رحمت کی، کہ جس کے ساتھ کھیتیاں اگیں، کھلیان اگیں، پودے بڑھیں، دانے پھوٹیں، کونپلیں پھوٹیں، وہ رحمت کی بارش 40 دن ہونا، زمین کا کلیجہ اتنا ٹھنڈا نہیں ہوتا جتنا اللہ کی ایک حد کو اس زمین پہ قائم کرنے سے ہوتا ہے۔ آپ نے قاتل کو قتل کرنے تو آپ اتنی امینڈمنٹ کر دیجئے کہ آپ اس کو اسلامی طور پہ سزا دیں۔ آپ نے چور کو سزا دینی ہے، آپ نے ڈاکو کو سزا دینی ہے، آپ نے زنا کرنے والے، ریپ کرنے والے، بچوں کو اغوا کرنے والوں کو قتل کی سزا دینی ہے۔ آپ صرف اسلامی حدود کے تحت ان کو یہ سزائیں دیں، پھر آپ دیکھیں زمین بھی کیسے اپنے سوتے اگلتی ہے، آسمان سے بھی کیسے رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم، آپ یہ جو لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، آپ بھی ہمارے ہم وطن ہیں، آپ بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں، پاکستانی ہر بندے کا دل دکھتا ہے جب کوئی حکمران کشکول اٹھا کے کسی غیر قوم کے پاس جا کے بھیک مانگتا ہے، ہر پاکستانی کے دل میں درد ہوتی ہے، چاہے وہ اظہار کرے نہ کرے۔ آئیے آپ کو میں ایک نسخہ کیمیا بتاتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ایک مرتبہ اس رسول ہاشمی کے نظام کو آزما لیجئے، اور آپ کے سامنے عرب ممالک کی مثال نہیں ہے۔ کیا ان کے پاس ذہانت ہے؟ معاذ اللہ، ان کی توہین مقصود نہیں ہے۔ کیا ان کے پاس علم ہے؟ کیا ان کے پاس یونیورسٹیاں ہیں؟ صرف 60-70 سال قبل ہمارے اسلاف ان کو زکوٰۃ بھیجا کرتے تھے۔ آج ٹرمپ بھی، آج مودی بھی، آج دنیا کی ساری معیشتیں ان کے پیچھے بیکاری بن کے کھڑی ہوتی ہیں کہ یہ عرب ہمیں ہماری معیشت کو سپورٹ کر دیں، ہمیں بیل آؤٹ پیکج دے دیں، ہمیں چندہ دے دیں۔ کون سی ایسی چیز ہے جس نے عرب کی معیشت کو مضبوط کیا؟ اللہ کی قسم، کم از کم وہی ماڈل آزما لو۔ آپ کے سامنے واقعات ہیں، آپ اس زمین کے اوپر، اس وطن عزیز کے اوپر آج وبائیں آ چکی، آج بلائیں آ چکی۔ آپ سمجھتے ہیں، آپ نے خود کہا کہ لاک ڈاؤن ان وباؤں کا حل نہیں ہے، کہ وبا لازمی لاک ڈاؤن سے دور ہو۔ آئیے ہم آپ کو حل بتاتے ہیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، اللہ کی قسم اللہ کہہ رہا ہے، آئیے جب وبا آئے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیے، اللہ تعالیٰ وباؤں کو دور کر دے گا، مشکلات کو دور کر دے گا۔ اللہ کو سامنے ماتھا رگڑیے، ناک رگڑیے، سجدے کیجئے۔ آپ صرف ارادہ کیجئے، ارادہ کرنے سے، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے سے، اللہ تعالیٰ نے اگر حکومت اور اقتدار اور زمین کا ٹکڑا دیا تو اس کے نظام کے نافذ ہو جانے سے کیا آسمان اور زمین سے برکتیں نازل نہیں ہوگی؟ یا اللہ کی زمین نہیں ہے؟ یا آپ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ پاکستان میں صرف اللہ کے حدود کا نظام قائم کر دیں، آپ ارادہ کر لیں، صرف ارادہ کریں۔ سود آپ فی الوقت نہیں چھوڑ سکتے، آپ ارادہ کریں۔ اللہ ہم اس دھرتی کے اوپر آپ کی سزاؤں کو، آپ کے نظام کو، نظام صلاۃ کو، دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ نہیں، ہر مسلمان پہ نماز فرض ہے۔ ہر ادارے کے سربراہ کو یہ کہنا چاہیے کہ جب اذان ہو جائے تب کام نہیں ہوگا، تب صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکا جائے گا۔ ہم بھی ایک کاروباری فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کی قسم وہ فیکٹریاں جن کے اندر نماز کا وقفہ ہوتا ہے، ان کی پروڈکشن ان فیکٹریوں سے زیادہ ہوتی ہے جن میں وقفے نہیں ہوتے۔ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ اگر اذانوں کے اوپر دکانوں کے شٹر ڈاؤن ہو جائیں تو پھر وباؤں میں شٹر ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آپ پاکستان کے اندر ارادہ کیجئے، ہر نظام ازمالیہ معیشت چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم ٹرمپ اور مودی بیکاری بن کے آپ کے پیچھے چند سالوں میں کھڑے نہ ہوئے۔ آپ ہم مولویوں کو پھانسی پہ لگا دینا، ایک مرتبہ اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کا ارادہ تو کیجئے۔ سزائیں اور دکھ اور افسوس کی بات ہے، اس کے اوپر بھی میں کہنا چاہتا ہوں، اور سپہ سالار اعظم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے بیٹے، آپ کے شانہ بشانہ یہ جو آئے روز ہندوستان پاکستان کی سرحدوں کے اوپر حملہ کر رہا ہے، فائرنگ کر رہا ہے، کنٹرول لائن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے،
پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کا لاک ڈاؤن ختم فرمائے. یہ ہمارا لاک ڈاؤن یہ امن والا تھا، سکون والا تھا. لوگ پریشان ہو گئے ان کا لاک ڈاؤن کیسا ہے، فلسطین کا لاک ڈاؤن کیسا ہے، برما کا لاک ڈاؤن کیسا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان لاک ڈاؤن سے بھی نجات دے، اور انشاءاللہ وقت آیا، ضرورت پڑی، ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ انشاءاللہ خون کے نذرانے بھی پیش کریں گے. یہ سارے دشمن بھاگ جائیں گے، پاکستان کو اللہ غالب کرے گا. لیکن کس طرح؟ ایک ہی ترقی کا راز ہے. آپ اللہ کی بارگاہ میں آ جائیے، کہہ دیجئے اللہ معیشت مضبوط ہوگی، سود ختم ہو جائے گا. اللہ آج کے بعد پاکستان میں فحاشی اور یعنی کے اڈے بند ہو جائیں گے. اللہ سزا تو دینی ہی ہے، تو اسلامی سزاؤں کو نافذ کر دیجئے. اللہ کی قسم زمین بھی سونا اگلے گی، آسمان سے بھی رحمت برسے گی. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ صبح کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ رات کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ دن اور شام کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ بڑے گناہ گار ہیں، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ دل پریشان ہے، یا اللہ دلوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ روحیں پریشان ہیں، روحوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سب کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما. اے اللہ آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال فراہ نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال فراہ نصیب فرما. یا اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما. یا اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک فوج کی حفاظت فرما. یا اللہ سرحدوں کے اوپر جو فوجی پہرا دے رہے ہیں ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کو کامیاب فرما. یا اللہ ان کو سرخرو فرما. یا اللہ پاکستان سے وباؤں کو دور فرما. یا اللہ پاکستان سے وباؤں کو دور فرما. قم للصلاة إذا المؤذن كبارا، أقبل لربك مسرعا متطهرا، دع عنك ما